پھر تحریر فرمایا ہے کہ کہیں سے سنا ہے کہ ہر رکعت کے بعد سورۃ الاخلاص 3 بار پڑھنے کا ثواب ایک قرآن کے برابر ملتا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص جو ہے یہ ثلث قرآن ہے، قرآن کا تیسرا حصہ ہے۔ اس حدیث کی تشریح کیا ہے؟ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ کچھ حضرات امت میں اس طرف گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ تھا کہ قرآن 3 حصوں پر مشتمل ہے: اللہ کی توحید، رسالت تمام انبیاء علیہ السلام کی اور اس رسالت سے متعلقہ چیزیں، اور آخرت۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ سورہ اخلاص جو ہے نا یہ ان 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ پیغام آیا تو نبوت آ گئی، اللہ کی توحید تو بہت ہی واضح ہے اس میں، اور تیسری چیز آخرت میں حساب کتاب، اللہ اس کائنات سے بے نیاز ہے، تم سب اس کے محتاج ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ انہوں نے یہ تعویل کرنے کی کوشش کی۔ کچھ حضرات کا مطلب یہ ہے کہ سورہ اخلاص جو ہے یہ ثلث قرآن فرمایا، تو ثلث تیسرا حصہ، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا تیسرا حصہ یہ ہے تو تیسرا حصہ 10 پارے ہو گئے۔ 3 مرتبہ جب آپ نے اسے پڑھا تو 10 اور 10 اور 10 کا ثواب ملا۔ تیسری رائے بھی سن لیجئے علماء کی، وہ کہتے ہیں 10 اور 10 اور 10 30 پاروں کا ثواب ملا تو پورا قرآن ہو گیا۔ یہ ہے وہ چیز جو آپ نے سنی ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب قرآن کریم کے برابر ہے۔ چوتھی رائے حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرمایا، وہ کہتے ہیں 10 پاروں کا ثواب ملے گا، پھر 10 کا ملے گا، پھر 10 کا ملے گا، پڑھتے جاؤ، ہر مرتبہ تمہیں 10 کا ملے گا، پورے قرآن کا نہیں۔ اب وہ 10 پارے کون سے ہیں؟ پہلے ہیں، درمیان کے ہیں، آخری ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ نہیں، اس سے بحث نہیں ہے، بس 10 پاروں کا ثواب ملے گا۔ یہ بھی ایک رائے۔ ہوتا یوں ہی ہے کہ حدیث، کتاب و سنت جب علماء کے سامنے آتی ہیں تو وہ اس کو دیکھ کے اپنی تفقہ فی الدین کے مطابق اس سے مسائل کا استنباط کیا کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ عام طور پہ اور خاص طور پہ صوفیہ اس امت میں اس طرف گئے ہیں کہ 3 مرتبہ اخلاص پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ 10 جمع 10 اور جمع 10 30 پاروں کا، یعنی ایک قرآن کا ثواب ملے گا، تو اس لیے وہ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ سورہ اخلاص کی تلاوت 3 مرتبہ کی جائے۔ کہیں ایصال ثواب کے لیے چلے گئے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک پورے قرآن کریم کا ثواب عنایت فرمائے۔ یہ سچ ہے یا یہ اس حدیث کی تشریح؟